والد صاحب جو ہے نا نبض سے نا مریض کی تشخیص کر رہے تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور میرے لیے وہ بڑی حیران کن بات تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ نبض سے بیماری کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، وہ کینسر ہے، نزلہ زکام ہے، چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے، وہ ایک دن کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ کڈنی کی پرابلم، ہارٹ کے پرابلم، ہارٹ اٹیکس عام دیکھا جاتا ہے۔ بینگ اے نوجوان، آپ نے سوچا کبھی، آپ خود بھی ینگسٹر ہیں، کہ کس طرح کیوں یہ پرابلمس ہو رہے ہیں؟ آج کل ہر دوسرے شخص کو کانسٹیپیشن یعنی قبض ہے، قبض سے ہزاروں بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، نوجوانوں کو کیا صبح اٹھ کے اچھی غذا لینی چاہیے وہ بتا دیں، چلے آپ بتا دیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج کی گل بات ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جن کو حکمت کا شوق ہے۔ حکمت کا شوق ان کو کیوں پیدا ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ ان سے پوچھیں۔ بڑے ینگ سے حکیم ہیں، چونکہ ہم نے بہت ساری اپنی جو چیزیں ہیں اپنے پوڈ کاسٹ اس میں حکمہ کو بلاتے ہیں، اور ایک چیز سمجھنے کی بات ہے، حکمہ کے جو اپنے وہ نسخے بتاتے ہیں یا اپنی وہ تجاویز دیتے ہیں، وہ ان کے تجربے کا ہے، وہ ہماری رائے ہوتی ہے، ہمارا مشورہ ہوتا ہے یا نالج ہوتا ہے۔ اس پہ عمل کرنا نہ کرنا، اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہو تو ضرور اس پہ عمل کریں، ادروائز آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج جس شخصیت کو ہم نے بلایا ہے وہ بڑے ینگ سے ہے، نوجوان ہیں۔ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا چلیں آپ بھی حکمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جی میرے والد صاحب بڑے ہی دیر سے حکمت کر رہے ہیں، میں ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلیں آج آپ سے بھی کچھ چیزیں پوچھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو حافظ عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپ کیسے؟ بڑی نوجوانی میں کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، لوگ گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور آپ حکمت کی طرف آ گئے، کس طرح شوق پیدا ہوا؟ جی سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر انوائٹ کیا۔ شوق کی جو بات ہے وہ اس طرح ہوا کہ 2016 اور 2017 کے اندر میں اپنے والد صاحب کے کلینک پہ اکثر اوقات جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ میں نے ایک دفعہ ایک سین اس طرح دیکھا کہ والد صاحب جو ہے نا نبض سے نا مریض کی تشخیص کر رہے تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور میرے لیے وہ بڑی حیران کن بات تھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ نبض سے بیماری کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو میرے اندر جو ہے نا وہ انٹرسٹ پیدا ہوا کہ آیا میں بھی ایک اچھا طبیب بن سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جو شوق تھا نا وہ میرا پیشن بنتا گیا، اور میں نے پہلے سے زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیا، والد صاحب کی دکان پہ جانا، کلینک پہ جانا شروع کر دیا۔ اور میں نے پھر آبزرو کرنا کہ نبض کیسے دیکھی جاتی ہے، مریض کی مطلب کہ مریض سے کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اس کی بات جو ہے، کیونکہ مریض اکثر اوقات جو ہے نا آ کے کچھ چیزیں چھپا بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ مریض سے یہ پوچھیں نا کہ آپ پرہیز کر رہے ہو، وہ کہے گا جی میں بالکل کر رہا ہوں، حالانکہ کر نہیں رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ طبیب کا کام ہوتا ہے اس کے منہ سے گلوا لے کہ وہ کیا خرابی کر رہا ہے جس وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ پھر میں اس طرف مطلب کہ الحمدللہ میں نے اس کو پریکٹیکل طور پہ بھی سیکھا، اور کالج بھی گیا اور اپنے اساتذہ کرام سے بھی رہنمائی لی۔ نہیں تو آپ نے وہ طب پڑھا بھی ہے؟ جی جی بالکل، میں نے یا مطلب استادی شاگردی تھی؟ نہیں کورس جو ہوتا ہے اس کا باقاعدہ میں نے میٹرک کے بعد جو ہے نا اسلامک یونانی میڈیکل کالج ہے سبزہ دار کے اندر، وہاں پہ میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر میں والد صاحب کے ساتھ فل ٹائم اٹیچ رہا ہوں، اور میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً 2000 جو جا رہا ہوں مطلب کے اندر، وہ تو 2016-17 سے جا رہا ہوں۔ 8-10 سال ہو گئے آپ کو۔ تو کیا سیکھا اس جرنی میں آپ نے؟ میں نے اس جرنی کے اندر ایک چیز بڑی آبزرویشن کی ہے، آبزرو کیا ہے کہ بیماری جو ہے نا وہ اچانک نہیں آتی۔ کوئی بھی بیماری ہے، وہ کینسر ہے، نزلہ زکام ہے، چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے، وہ ایک دن کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا نقصان ہماری ڈیلی لائف کے اندر ہوتا ہے، مین کہ ہم ڈیلی لائف میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہی ہماری خرابی کی ایک وجہ بنتی ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، جیسا کہ میں کسی انسان کو پنچ کرتا ہوں، یہ میرا ایکشن ہوگا، اب وہ ریٹرن کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا ریئیکشن لازمی ہوگا، یا مجھے واپس مارے گا یا گالیاں دے گا یا دل میں برا پکار کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو انسان ڈیلی اپنی عادات ہوتی ہے نا، مطلب مین کے صبح اٹھ کے اچھا غذا کا انتخاب کرنا اور ٹائم پر کام کرنا۔ دیکھیں زندگی کا کوئی بھی کام ہے، اگر آپ اس کو ٹائم کے اوپر نہیں نہ کریں گے تو وہ کام آپ کے لیے شاید ناکامی کی وجہ بن جائے، کامیابی کی وجہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اسی طرح مطلب کہ ڈیلی روٹین کے اندر بری عادات کا اختیار کرنا جس سے آپ کی صحت کے اوپر برے اثرات پڑیں گے۔ اگر کوئی انسان اپنی عادتیں اچھی رکھے گا، اس کو اپنا صحت کے اوپر بھی اچھا فائدہ ہوگا، اور زندگی کے ہر کام کے اندر وہ کامیابی کے سفر میں گامزن رہے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ خود بھی نوجوان ہیں، تو آپ نے نوجوان پیشنٹس کو بھی دیکھا ہوگا، ملتے ہوں گے، تو آپ کو آج کل نوجوانوں میں کیا پرابلم نظر آ رہی ہیں، کیا بیماریاں نظر آتی ہیں، غلطیاں، یا وہ کیا کرتے ہیں؟ نوجوان کے اندر میں نے جو دیکھا ہے نا، آج کے اس دور کے اندر، جدید دور کے اندر، لوگ نا ہر کام میں جلدی چاہتے ہیں، کوئی بھی کام ہے۔
وہ زندگی کے معمولات ہیں, صحت کے معمولات ہیں, کامیابی ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج ہم نے خواب دیکھا ہے نا تو آج ہی پورا ہو جائے. ہمارے ایک سر ہیں اکیڈمی کے نا, سر عمران صاحب, وہ ہمیں ہمیشہ 2 باتیں کہتے ہوتے تھے کہ آپ کی زندگی میں ایک لفظ کاش نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی کام کر رہے ہیں, آپ اس کام کو پورا سوچو بچار کے بعد وہ کام سٹارٹ کریں. یہ نہ ہو آپ 2 دن بعد کہہ رہے ہو کاش میں ایسا کر لیتا. یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ خواب جو ہے نا ہمیشہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے, بند آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس ٹائم بہت سارے اسٹوڈنٹ کا سوال تھا, سر جی بند آنکھوں کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی بند آنکھوں سے تو خواب آتا ہے, کھلی آنکھوں کا کیا مطلب؟ اب وہ سوال تھا تو سر نے جواب دیا کہ خواب سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک بس خیالاتی پلاؤ پکا رہا ہے جی میں ایک دن امیر بنوں گا, جدوجہد کچھ بھی نہیں کر رہا, نہ کوئی کام کر رہا, نہ کوئی محنت کر رہا, صرف خیالاتی پلاؤ کے اندر گھوم رہا ہے. اب انہوں نے کہا کہ کھلی آنکھ سے کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کھلی آنکھ سے مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے یہ گھر خریدنا ہے, اب میں صرف دیکھ ہی جا رہا ہوں تو یہ تو کوئی خواب نہ کر ہی جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, اس کے لیے محنت نہیں, اس کے لیے محنت کر رہا ہوں, جدوجہد کر رہا ہوں, اس کے لیے ایک پلان تیار کر رہا ہوں کہ میں کس طرح اس مقام پر پہنچوں کہ یہ چیز میرے لیے حاصل ہو جائے اور آسانی ہو جائے اس کام کے اندر. اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں زندگی کے اندر. نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں سیکھنے کی بڑی انسان کی جو عقل ہوتی ہے نا, یعنی مائنڈ یا سوچ ہے, وہ بہت تیز ہوتی ہے, وہ بہت جلدی چیزوں کو نا پک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک یہ کہ یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ اپنے والدین جو ہے نا, خاص طور پہ فادر صاحب یعنی والد صاحب جو ہیں, ان سے دوستی ہونی چاہیے. میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں بات کہ میں اپنے والد صاحب سے ہر طرح کی بات شیئر کر لیتا ہوں. اکثر اوقات میرے کچھ دوست مجھے یہ کہتے ہیں یار تو کس طرح بات کر لیتا, اپنے والد صاحب سے کوئی بات نہیں چھپاتا. میں کہتا ہوں یار اگر میں وہ بات چھپا کے کسی غلط دوست کے ہاتھ چڑھ گیا یا سوشل میڈیا کے ہاتھ چڑھ گیا, کوئی غلط چیز سیکھ لی, تو میری ساری زندگی جو ہے نا تباہ ہو جائے گی. بڑے جو ہے نا ہمارے, خاص طور پہ والدین ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بھی بڑا ہے, بھائی ہے, بہن ہے, ان سے آپ اپنی مشاورت کریں. کوئی بھی کام ہے, بیماری ہے, کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہو, اس کے اندر رہنمائی لازمی لیں. وہ آپ کے لیے ہمیشہ اچھی ہی سوچ رکھیں گے, بری سوچ آپ کے لیے کبھی بھی نہیں رکھیں گے. اگر آپ اپنے دوستوں سے وہ وقتی فائدہ شاید آپ کو کچھ اچھا بتا دیں, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ بے شمار چیزیں, آپ انسان اتنا کو پزل ہو جاتا ہے, وہ کوئی ارادہ ہی نہیں کر پاتا ہے میں کرنا کیا, اور چیز کے اندر پزل ہی رہے. اچھا, یہ آپ چونکہ حکیم بھی ہیں اور اپنے والد صاحب کی صحبت میں بھی رہتے ہیں اور ان کو بھی آپ نے کام کرتے دیکھا, یہ بتائیے گا کہ آج کل نوجوانوں میں کڈنی کے پرابلم, ہارٹ کے پرابلم, ہارٹ اٹیکس عام دیکھا جاتا ہے. بینگ اے نوجوان, آپ نے سوچا کبھی, آپ خود بھی ینگسٹر ہیں, کہ کس طرح کیوں یہ پرابلمس ہو رہے ہیں؟ اس میں سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ آپ کا لائف سٹائل کا ہے. اب میں یہاں پہ 3 باتیں کروں گا. سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غذا کے اوپر نا ہم لوگ کمپرومائز کر دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی چیز جو ہم کھا رہی ہیں ہمارے فائدے کے لیے یا نقصان کے لیے, صرف یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر دے باقی کام کر لیں. نوجوانی کی عمر کے اندر انسان کے دل و دماغ کے اندر نا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہر کام میرے لیے آسان ہو جائے اور ہر کام کے اندر میں کامیاب بھی ہو جاؤں. وہ اس چکر میں نا اپنی غذا کے ساتھ اچھا مطلب کہ فیصلے نہیں کرتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہمارا کھانا کھانے کا. صبح اٹھے ہیں, منہ دھویا تو کالج چلے گئے, یونیورسٹی چلے گئے, آفس چلے گئے, اور وہاں پہ جا کے ہم اپنے دوستوں سے ایسے بات کرتے ہیں کہ جی میں تو صبح ناشتہ ہی نہیں کر کے, اور وہ اس بات کو اس انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. فخر کی بات محسوس کرتے ہیں کہ میں تو ساری رات جاگتا بھی رہا ہوں اور صبح کھانا بھی نہیں کھا کے آیا, تو ویسے ہی میں آ گیا ہوں, میں بڑی محنت کر رہا ہوں. اصل میں وہ محنت نہیں, وہ اپنے جسم کے ساتھ غلط فیصلے کی وجہ سے نا اپنے جسم کے ساتھ غلط کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے, جس وجہ سے اس کو بہت سارے معاملات جو ہے نا دیکھنے پڑیں گے. بیماری کی شکل کے اندر بھی ہیں, اور سوچ کے معاملات کے اندر. دیکھیں جب انسان کا جسم فٹ ہوتا ہے تو اس کی سوچ بھی اچھی ہوتی ہے. جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اس کی سوچ بھی ویک ہونا شروع ہوتی ہے, اور وہ نیگیٹو وے کی طرف بہت زیادہ جانا شروع ہو جاتا ہے. منفی خیالات اس کے ذہن کے اوپر بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ آپ کا صبح کا کھانا اچھا ہونا چاہیے, اور ایسی غذا ہونی چاہیے جو کہ آپ کے پورے دن کے اندر آپ کے جسم کو توانا رکھے اور صحت مند رکھے. میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو مربع آملے سے یاری لگانی چاہیے صبح کے ٹائم. آج کے اس دور کے اندر ہماری بہت ساری غذائیں جو ہے نا وہ دور ہو چکی ہیں. ہم آرٹیفیشل کہہ لیں یا فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں. صبح اٹھ کے ہم ڈبل روٹی, انڈا اور کیک, چائے رسی, یہ چیزیں کھاتے ہیں, کوئی اچھی غذا نہیں لیتے. اس سے نقصان بھی اور مزید خراب ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے بیان کیا. اچھا, نوجوانوں کو کیا صبح اٹھ کے اچھی غذا لینی چاہیے وہ بتا دیں, چلے آپ بتا دیں پھر. صبح اٹھ کے سب سے پہلے تو ہے نا نماز کے بعد آپ کو کچھ ٹائم نا کوئی بھی چیز کھانے سے اٹھنے کے فوراً بعد نہیں کھانے چاہیے. کچھ 15 منٹ یا 10 منٹ بیٹھ کے تھوڑا صبر کر کے پھر کھانے چاہیے, تاکہ آپ کا
पूरी बॉडी जो है ना वो सही तरह वर्किंग के अंदर आ जाए। सुबह उठ के मुरब्बा आंवला जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें विटामिन सी भी है और कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा है। आजकल तो हमारे हर दूसरे तीसरे शख्स को कैल्शियम की कमी भी है और दिल भी डूबा डूबा यानी कमज़ोर रहता है, और बाल तो हर बंदे के जो है ना उड़ना शुरू हो जाते हैं जवानी की उम्र में, और काले मतलब के सफ़ेद भी होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए मैं 2 चीज़ें कहता हूँ हमेशा, सुबह के टाइम मुरब्बा आंवला लें और रात को मुरब्बा हरीड़ लें 3 दाने। मुरब्बा हरीड़ के बेशुमार फ़ायदे हैं। आजकल हर दूसरे शख्स को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है, कब्ज़ से हज़ारों बीमारियां शुरू होती हैं, ठीक है। जिस इंसान का पेट साफ़ रहता होगा ना, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत सारी बीमारियों से दूर होगा। उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ख़तरनाक हो, जैसे हार्ट अटैक है, जिसमें अभी आपने बात की कि किडनी के अंदर भी मसले आ रहे हैं लोगों के, हार्ट के भी आ रहे हैं, मैदे। आप कोई भी बीमारी उठा लें, वहाँ पर आप जाएंगे, मैदा और कॉन्स्टिपेशन 2 मर्ज़ की वजह से बाकी बीमारियाँ जो है ना। अच्छा, आप कहते हैं कि सुबह आंवला खा लें, शाम को हरड़ का मुरब्बा खा लें? सुबह सादी ग़िज़ा होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी ग़िज़ा भी हो जिसमें अगर तो आपकी सेहत ठीक है, मतलब कि फिट है, आपको कोई मसला मसाइल नहीं है। तो नाश्ता क्या होना चाहिए? सुबह नाश्ता अंडे, पराठा, देसी घी का हो तो ज़्यादा बेहतर है, दूसरे घी ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उससे आपके मसले, या सरसों का तेल ले लें या रोटी पका के उसके ऊपर ज़ैतून का तेल लगा लें, ताकि वो आपको हज़म भी अच्छा होगा और आपके जिस्म में तवानाई भी आएगी। और दोपहर के खाने में कोशिश करनी चाहिए सलाद लेना चाहिए हर बंदे को, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हेल्थ बेहतर करने के लिए तो आपने बता दिया कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, लाइफस्टाइल बेहतर कर लेना चाहिए। कौन सी देसी जो है ग़िज़ा है जो आपको मॉडर्न बीमारियों से बचा सकती है? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह कि हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम छोड़ चुके हैं। आप कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएँ, वो लोग सुबह उठ के ना अक्सर रोटी और अंडा या सालन ये ग़िज़ा होती थी, इसके अलावा दूसरी ग़िज़ा कोई नहीं, या लस्सी होती थी, हाँ। ठीक है। आज के दौर में हम क्या खा रहे हैं? डबल रोटी अंडा, डबल रोटी क्या है? मैदा है, ठीक है जी। और कुछ लोग तो मतलब कि वो भी नहीं खा रहे, वो केक रास के ऊपर आते हैं जी, हमने वेट जो है ना हमने सही रखना है और हमने मोटे नहीं होना है, तो हम वो ग़िज़ा वो ले रहे होते हैं पतले होने के लिए, लेकिन वो नुकसानदेह होती है। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपकी मॉडर्न बीमारियों को ना कंट्रोल कर सकती हैं, बेहतर रख सकती हैं। जैसे कि आप देख लें, कोई भी बीमारी ऐसी है, कैंसर है, नज़ला ज़ुकाम है, उन्हें सबसे पहले एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, आपने ये ग़िज़ा खानी है, ये नहीं खानी। वो क्यों बताई जाती है? इसी वजह से कि आपका जो मर्ज़ है ना वो कंट्रोल हो, ताकि उसकी रिकवरी कर सकें आप। वो कोई भी ग़िज़ा है, जैसे उसमें जौ का दलिया है, साबूदाना है और दालें, सब्ज़ी, मौसमी फल हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये देसी ये ग़िज़ाएँ हैं जो वलैती बीमारियों से बचाती हैं। हाँ जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी जंक फूड की तरफ नहीं जाना चाहिए, जो कि आज के नौजवान जो है ना वो फास्ट फूड कहते हैं कि जल्दी जल्दी हर चीज़ मिल जाए। मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि वो हर काम में जल्दी चाहते हैं, वो कहते हैं कि हमें अभी मुंह से लफ्ज़ निकले हमारे सामने होनी चाहिए। हाफ़िज़ उमैर साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी ये तजावीज़ नौजवान लोगों को पसंद आएगी। देखते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आपको एक अच्छा और मुस्बत जो तबीब बनाए अपने सफ़र में। इंशाल्लाह हम आपको गाहे बगाहे फिर बुलाते रहेंगे। तो देखते हैं आप अपने सफ़र में किस तरह चीज़ें, किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन करते हैं और किस चीज़ की आप बीमारियों का इलाज की तरफ जाते हैं, रिसर्च करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।